چینی تعلیم کا آغاز یاؤ خاندان میں ہوا تھا۔ یاؤ خاندان میں لوگوں نے اپنے بچوں کو ان کے والدین، بھائیوں اور مالکوں کا احترام کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ زیائی خاندان میں پہلا تعلیمی نظام تشکیل دیا گیا۔ زیائی خاندان کے دوران حکومت نے اشرافیہ کو رسومات، ادب اور تیر اندازی کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے اسکول بنائے۔ قدیم چینی میں لفظ سکھانے کے دوران عام لوگوں نے خیراداری تعلیم قبول کی۔ اس زمانے میں بزرگوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور عام لوگوں نے نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ سرکاری اسکول ہمیشہ شہروں میں بنائے جاتے تھے اور دیہاتی علاقوں میں نجی اسکول بنائے جاتے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کو رسوم، آداب، سیاست، موسیقی، فنون لطف، تیر اندازی کے بارے میں تعلیم دینے پر توجہ دی جاتی تھی۔ نجی اسکولوں نے طلباء کو فارم ورک اور بینڈ ورک کی تعلیم دی۔ جاؤ خاندان کے دوران دارالحکومت میں 5 قومی اسکول، پی یونگ اور شینگ زیانگ سمیت بزرگوں اور شرافت کے لیے 4 دیگر اسکول تھے۔ اسکولوں میں بنیادی طور پر سیکرڈ آرٹس سکھائے جاتے تھے۔ رسومات موسیقی، تیر اندازی، طباعت، خطاطی اور ریاضی۔ بک آف رائٹس کے مطابق 12 سال کی عمر میں لڑکوں نے رسم سے متعلق فنون سیکھا اور جب بڑے ہو جائیں تو تیر اندازی اور رتھ چلانے کا کام۔ لڑکیوں نے رسم سازی، ملک برداری، ریشم کی تیاری اور بنائی سیکھی۔ جاؤ خاندان کے دور میں چینی فلسفے کی ابتدا بھی ہوئی۔ کنفوشیئسزم کے بانی ایک چینی فلاسفر تھے جنہوں نے چینی کے بعد کی نسلوں اور اس کے بعد 2000 سالوں میں چینی تعلیمی نظام کے نصاب پر بہت اثر ڈالا۔ بعد ازاں کن خاندانوں کے دوران عہدیداروں کے بیرونی علاقوں پر مرکزی کنٹرول فراہم کرنے کے لیے ایپکاروں کا ایک درجہ بندی قائم کیا گیا۔ اس درجہ بندی میں داخل ہونے کے لیے فلسفے کے پڑھتے ہوئے جسم کے بارے میں خواندگی اور علم دونوں کی ضرورت تھی۔ تعلیمی عمل کا مواد خاص طور پر مخصوص مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اخلاقی طور پر روشناس، خیال اور کاشتکار جرنلسٹ تیار کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وان خاندان کے دوران لڑکوں کو 7 سال کی عمر میں پڑھنے، لکھنے اور حساس کتاب کرنے کی بنیادی مہارت سکھانے کے لیے تیار سمجھا جاتا تھا۔ 124 قبل مسیح میں شنشاد ودی نے امپیریل اکیڈمی قائم کی جس کا نظام 5 تھا۔ کنفوشیئس کا کلاسیکی ہان خاندان کے اختتام کے دوران اکیڈمی نے 30,000 سے زائد طلباء جو لڑکے 14 اور 17 سال کے درمیان تھے داخل کرانے اور تاہم اس دور میں تعلیم عیش و عشرت تھی۔ نو ینک ولا یہ نظام چین میں 3 بادشاہتوں اور شمالی اور جنوبی خاندانوں کے دوران سول سروس کے نامزدگی کا نظام تھا۔ نظریاتی طور پر مقامی حکومت کے احکام کو باصلاحیت امیدواروں کو منتخب کرنے کا کام سونپ دیا گیا تھا، پھر ان کی صلاحیتوں کے حساب سے انہیں 9 درجے میں درجہ بندی کرنا تھا، تاہم عملی طور پر صرف امیر اور طاقتور افراد کا انتخاب کیا جائے گا۔ نو ینک نظام کو بالآخر سوئی خاندان میں سول سروس کے لیے امپیریل امتحانی نظام نے مسترد کر دیا تھا۔